جنازوں کو ساتھ رکھ کے صرف اس حکومت سے صرف اتنی التجا کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب وہ آئیں اور آ کر صرف ہمیں اتنا دلاسا دے دیں اور اتنی یقین دہانی کروا دیں کہ کیا ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں، کیا ہمارا ملک پاکستان میں حصہ نہیں ہے، کیا اس ملک پاکستان میں شیعہ ہونا جرم ہے، کیا محبت اہل بیت جرم ہے، کیا محبت اہل بیت ہم نے خود گھڑی ہے، ہم نے جو کچھ بھی لیا ہم نے زبان محمد مصطفیٰ سے لیا۔ آپ میری بات کی تائید فرمائیں، شیعان جہان یاد رکھیں، اگر محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جرم ہے تو ہم یہ جرم کرتے رہیں گے اور ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ اگر محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جرم ہے تو یہ ہم نے خود نہیں کیا۔ زمانہ یاد رکھے کہ ہم نے جو کچھ بھی مانا زبان محمد مصطفیٰ سے مانا۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان نہیں ہے کہ یا علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ کیا حضرت پاک سیدہ طاہرہ صدیقہ عالمہ راضیہ مرضیہ تقیہ نقیہ صدیقۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کی شان میں کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی؟ کیا حضرت امام حسن علیہ السلام سے ہماری عقیدت خود کھڑی ہوئی عقیدت ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حسن منی وانا منہ؟ کیا گلیوں بازاروں میں لبیک یا حسین کی صدا دینا ہم نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس جملے کو گھڑا ہے یا رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ہجوم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینہ پہ کینہ سے لگا کے فرمایا حسین منی وانا من الحسین؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی ان ماں اور بہنوں کو جو آج 5ویں روز سے کوئٹہ کی سڑکوں پر جنازے لیے بیٹھی ہیں، اور حکومت کے ایوانوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ تمہیں رقص کی آوازیں تو سنائی دیتی ہیں، مظلوموں کی سسکیاں سنائی تمہیں کیوں نہیں دیتی؟ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے نظر آتی ہیں، لیکن شیعان جہان کی یہ روتی بیٹیاں تمہیں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ کہاں گئی ہے تمہاری غیرت؟ اے ریاست مدینہ کے دعوے داروں، کیا پتہ بھی ہے کہ ریاست مدینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام کیا تھا؟ زمانہ یاد رکھے کہ صرف باتیں کہنے کے لیے نہیں ہوتی، جب تک ان پر عمل درآمد نہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم زمانہ جانتا ہے، پورا ملک جانتا ہے، مملکت اسلامیہ جانتی ہے کہ ایک وہ بڑھیا جو کلمہ نہیں پڑھتی تھی اس نے کیا کیا کہ روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی۔ یاد ہوگا آپ سب کو؟ جی بالکل۔ تو جب آقا علیہ السلام سنے ریاست مدینہ کا نظام، سنے زمانہ، اے ریاست مدینہ کے دعوے داروں سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آج وہ بڑھیا جو روزانہ مجھ پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی آج وہ نظر نہیں آئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام وہ علیم ہے، بیمار ہے۔ اے ریاست مدینہ کے دعوے داروں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اسے قتل نہیں کیا گیا تھا، بہت اچھے۔ بڑھیا کو کسی بھی تیز دھار آلے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوے دار نہیں تھی، وہ محمد الرسول اللہ کی دعوے دار نہیں تھی، وہ لا الہ الا اللہ کی بھی دشمن تھی، وہ محمد الرسول اللہ کی بھی دشمن تھی۔ تو ہوا کیا، جب پتا چلا کہ وہ بڑھیا علیل ہے اور بیمار ہے تو کلی رحمت تشریف لے جاتے اس کی عیادت کے لیے، اور جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں پوچھوں کہ روزانہ مجھ پر کوڑا گرانے والی آج چھت پر نظر نہیں آئی۔ یہ ہے ریاست مدینہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر وہ بوڑھیا دار اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ میرا ان ایوانوں سے سوال ہے، حکومت
ریاست پاکستان سے میرا مطالبہ ہے کہ ہمارے شیعہ، ہمارے بچے، ہمارے جوان جن کو بے دردی سے ذبح کر دیا جاتا ہے، اور 5 دنوں تک میں سوال کرتا ہوں اپنی نیشن کا ایک معمولی سا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، یاد رکھے زمانہ کہ ہم اپوزیشن پارٹی نہیں ہے، ہم قوم ہے، شیعہ قوم ہے، ہم کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے، ہم جماعت نہیں ہے، ہم پیپلز پارٹی نہیں ہے، ہم نون لیگ نہیں ہے، ہم شیعہ قوم ہے، اور ہم شیعہ قوم اپنا حق منوا کے چھوڑیں گے، اپنا حق لے کے چھوڑیں گے۔ ہر دور میں ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا، ہر دور میں جنازوں پہ جنازے گرائے گئے، لاشوں پہ لاشیں گرائی گئی، کتنے گھر ویران ہو گئے، کتنی دلہنیں جن کے سہاگ چھین لیے گئے، کتنے بچے جن سے باپ کا سایہ چھین لیا گیا۔ کون دے گا اس کا جواب؟ ریاست مدینہ کے دعوے داروں، یاد رکھیں آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس آرڈر ہے، آپ کا حکم چلنا ہے، عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ اس وقت اقتدار میں ہیں، آپ کے ذمہ ہے کہ ریاست میں کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، کسی کا حق غصب ہو جاتا ہے تو اس کا نوٹس کون لے گا؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں، شیعہ نے جہاں پرامن احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان نیازی صاحب آپ تشریف لے جائیں، اپنے وزراء کی باتوں پر کان مت دھریں۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا 2013 میں، آپ نے ٹویٹ کیا تھا، آپ نے اس ٹویٹ میں کہا تھا کہ اس دور میں اس حکومت میں شیعہ نسل کشی نہیں ہونی چاہیے۔ آج تو آپ کی حکومت ہے، آج تو آپ پر سر اقتدار ہے، آج آپ کی آواز کیوں نہیں سنائی دے رہی؟ میڈیا سے آپ کے بیان آ رہے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ نکلیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں اور جا کر ہماری ان روتی ہوئی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دلاسا دیں۔ حق ہمیں نہیں ملنا، صبر ہمیں نہیں آئے گا، حق ہمیں نہیں ملنا، انصاف نہیں ہوگا۔ ہم یاد رکھیں چونکہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک کے امن کے لیے جانوں کا نذرانہ دیتے آئے ہیں، دیتے رہیں گے، اور اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے ہمیں آخری خون کے قطرے تک بھی نذرانہ دینا پڑا تو ہم ملک کے امن کے لیے دیں گے۔ لیکن آپ اس ملک میں اقتدار میں ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں جوان ذبح کر دیے جاتے ہیں، بوڑھے ذبح کر دیے جاتے ہیں، وہ جوان ذبح کر دیے جاتے ہیں جن کی ماں اور بہنوں کو ان کی شادیوں کے انتظاریں ہیں۔ آپ فقط اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ صرف ان کے پاس جا کر صرف ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیں اور انہیں دلاسا دے دیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، بقیت اللہ اعظم علیہ السلام کی بارگاہ تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں تو صرف یہ ثابت کرنے آئے ہیں کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اور یہ سروں کا کٹ، میری بات غور سے سنیں، سروں کا کٹ جانا، گھروں کا ویران ہو جانا، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے علماء کا قتل عام کر دیا جانا، ہمارے ذاکرین کا قتل عام کر دیا جانا، ہمارے وکلاء، ہمارے مخادیم کا قتل عام کر دیا جانا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو سر پر کفن باندھ کر نکلتے ہیں، اور میں الحمدللہ پڑھتا ہوں خالق علم جدل کی بارگاہ میں کہ اس نے ہمیں کربلا جیسا نظام عطا فرمایا۔ آج جس جگہ پر آپ موجود ہیں، آپ کو یہ طاقت کہاں سے ملی؟ کس نے نکالا آپ کو گھر سے باہر؟ لوگ ہم سے پوچھتے تھے یہ جلوس سے کیا ہو جاتا ہے، یہ جلوس سے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جلوس سے، جہاں جلوس ہوتا ہے وہاں مظلوم کی حمایت ہوتی ہے اور ظالم کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ ہزارہ برادری کے ہمارے جوانوں، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، سلام کے ظہور کے لیے دعا گو ہے خالق علم جدل کی بارگاہ میں، لیکن آپ کے لیے
بہت بڑا صبر کا تحفہ ہے جو میں اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ مل کر وہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے دکھ درد میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری آواز ہی آپ کی آواز ہے، اور یہی نعرہ اس عصر کی اس وقت کی ضرورت ہے۔ جتنے موجود ہیں لوگ یہاں پہ ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین کی ایسی صدا ہو کہ جو جنازوں کے پاس بیٹھی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ان کے لیے تسلی اور تشفی کا باعث ہو۔ ہاتھوں کو بلند کر کے ایک نعرہ لگائیے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بہت اچھے۔ یاد رکھیے ہمارے لیے یہ شہادتیں، یہ رکاوٹیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ درس آپ زمانہ سمجھتا ہے بشارت، خوشخبری، کسی کا پلاٹ مل گیا، کسی کی لاٹری نکل آئی تو یہ اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے قریب اور آپ کے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قریب بشارت اور خوشخبری کیا ہے۔ مجھے تھوڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جتنا رش جہاں پہ ہونا چاہیے تھا اتنا مومنین کا رش جہاں پہ نہیں ہے۔ ہم جیسا لوگ آ رہے ہیں، 2 بجے چونکہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس دھرنے کی، تو میری اپیل ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے قریب دور سے جہاں جہاں بھی مومنین موجود ہیں وہ یہاں پر پہنچے اور اپنا اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے حضرت میثم تمار آتے ہیں اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میثم، تمہارے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک خوشخبری ہے۔ اپنی منزل کو پہچانیے، اپنے رستے کو پہچانیے، اپنے ہدف کو دیکھیے کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ تو حضرت میثم تمار نے پوچھا کہ امیر المومنین وہ خوشخبری کیا ہے؟ تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میثم، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے۔ سنیے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نزدیک خوشخبری اور بشارت کیا ہے؟ جب کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے تو حضرت میثم تمار نے ایک بات کہی، اور آپ دیکھیے کہ ایک شیعہ علی ابن ابی طالب کی عظمت کیا ہے۔ تو حضرت میثم تمار عرض کرتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، بس اتنا بتا دیجئے، جرم نہیں پوچھا کہ میرا جرم کیا ہوگا، سوال کیا کہ اتنا بتا دیجئے کہ جب میرے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے میرے دل میں آپ کی محبت موجود ہوگی کیا؟ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت میثم تمار کو اپنے سینہ سے لگایا اور فرمایا، اے میثم، تم میری محبت میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے، اور اس کھجور کے درخت کے نیچے تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ پاؤں حتیٰ کہ تمہاری زبان تک کاٹ دی جائے گی۔ تو جملہ سنیے عاشق علی کا، روزانہ حضرت میثم تمار اس کھجور کے پودے اور درخت کے قریب آتے اور اس کو دیکھ کر فرماتے کہ تو میرے لیے بنا ہے اور میں تیرے لیے بنا ہوں۔ یہ ہمارا رستہ ہے، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ان ماؤں بہنوں کی سسکیاں آوازیں وہ سنائی دینی چاہیے، کان حکومت کے کھلے ہونے چاہیے، اور کچھ نہیں دے سکتے، فیصلہ نہیں دے سکتے، عدل نہیں ہو سکتا، انصاف نہیں ہو سکتا، تو کم از کم دلاسا ہی دے دیجئے، انصاف تو ہمارے امام آ کر کریں گے، فیصلہ تو بقیت اللہ اعظم علیہ السلام ہی آ کر کریں گے۔ ہم حکومت الہیہ کے طرفدار ہیں، حکومت الہیہ کے منتظر ہیں، یہ شہادت ہماری میراث ہے، ہم شہادت سے نہیں گھبراتے، لیکن یہ اس وقت ملک آپ چلا رہے ہیں تو آپ ہی سے یہ سوال بنتا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے جب کوئی بندہ چونٹیوں کو ایک ڈبی میں بند کر کے لاتا ہے تو اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آج بھی میری مملکت میں کوئی انسان، جانور، درند، پرند، چرند، پیاسا اور بھوکا نہیں ہے، چونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے
کہ اس ریاست کے اندر کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، اور جب اس ڈبی کو کھولا جاتا ہے تو چیونٹیوں کے منہ میں بھی دانا نظر آتا ہے۔ تو میری اپیل ہے حکومت پاکستان سے اور بالخصوص پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان نیازی صاحب سے کہ وہ ضرور شہدائے کوئٹہ کے دکھ درد میں شریک ہوں، وزراء کی باتوں پر کان نہ دھریں، وہاں پہنچیں، تھوڑا سا وقت نکالیں اور وہاں جائیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوں اور روتی ہوئی بہنوں اور بیٹیوں کو دلاسا دیں۔ یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک آپ نے چلانا ہے، اس ملک نے آپ کا ساتھ دیا ہے، اس ملک نے آپ کو عزت دی ہے، اس ملک نے آپ کو پلیٹ فارم دیا ہے، اس ملک نے آپ کو چنا ہے۔ تو کیا شیعہ مسلم کمیونٹی کیا اتنا بھی آپ پر حق نہیں رکھتی کہ جب ہمارے بچے، ہمارے جوان اور ہمارے بوڑھے بے دردی سے قتل کر دیے جائیں تو آپ جا کر ان روتی ہوئی بیٹیوں اور بہنوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے؟ میری گزارش ہے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب آپ وہاں ضرور پہنچیں اور جا کر ان کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ انسان کو بیدار تو ہو